أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلا تخیر حضور تاجدار چورا شریف حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب گیلانی مجدی نقشبندی قبلہ پیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ آج کے انشاءاللہ اس بزم میں انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. تو آپ سب نعروں کی گونج میں ہم قبلہ پیر صاحب کو دعوت دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور تاجدار چورا شریف. اللہ 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 وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے جمیع ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بابرکت لمحات میں دل کے تھا گہرائیوں سے نوشہری صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس یو کے کی سرزمین پر مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جمیع احباب محبت اور اشاق سے ہم کلام ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ ان کو اور ان کے ادارے کو برکتوں سے نوازے رکھے اور یہ سرچشمہ ذوق و محبت جو ہے اس سے پیاسے جو ان کی اللہ کریم کریں اور آبیاری ہوتی رہے. میرے تشریف فرما اور سامعین حضرات، یہ مقدس مہینہ سے ربیع الثانی کا مہینہ کہتے ہیں. ربیع الاول میں میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار سرور کائنات روح کائنات جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی آمد سعید ہے، اور اسے ہم بابرکت مہینہ ربیع الاول بھی کہتے ہیں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آمد کا مہینہ بھی عرض کرتے ہیں. اور یہ مہینہ جو ہے اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے خاندان پاکیزہ میں ایک فرد الافراد عظیم المرتبت سیدنا عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیر یزدانی، قطعات قرآنی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، واقف رموز متشابہات آیہ قرآنی، حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. اس مہینہ مبارک میں آپ کی آمد سعید کے حوالے سے جس طرح میرے آقا کل دانا سبل کی آمد سعید پہ آپ کی اماں جی آمنہ کریمہ بے شمار خوبصورت واقعات ارشاد فرماتی ہے. ماحول جو تھا وہ نورن علی نور ہو گیا، پرندے جو تھے وہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے، گھر کا جو خطہ تھا وہ بکائے نور بن گیا، دائیں بائیں سے مبارکوں کی آوازیں آ رہی تھی. اسی طرح سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ امام الانبیاء ہے، حضرت کی ذات گرامی جو ہے وہ امام الاولیاء کہلے مولا علی المرتضیٰ کے خانوادہ دل نواز میں آپ کا ایک بہت بڑا مقام ولایت ہے. لیکن آپ کی اگر پوری ولادت باسعادت اور سفر و حضر کو دیکھے تو آپ کی ذات گرامی جو ہے اس نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو اس آیت قدسیہ کا عملی ترجمہ ہے وہ حضرت کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے. تصوف کی دنیا میں سب سے بڑا جو مقام حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محی الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیغام دیا، سادہ لفظوں نے فرمایا ولایت کا اور پختگی ایمان کی دلیل ہے رزق حلال صدق مکان. تو حضرت غوث الورا کی زندگی پاک جو ہے، آپ جب دنیا کائنات میں تشریف لائے تو رمضان کا روزہ پہلا جو تھا وہ مس ہو گیا، یہ چاند کے معاملے میں کوئی دقت آئی. لیکن حضرت کی ذات گرامی کی والدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ مجھے حیرت ہوئی کہ میرا بیٹا تشریف فرما ہوا دنیا میں میری آغوش میں آیا،
میں نے دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن آپ کی ذات گرامی نے دودھ نہیں پیا۔ جب شعور کو آئے تو ایک دن پیار سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اما جان پتہ کر لیں، اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ روزہ جو تھا وہ غلطی سے نہ رکھ سکے، لیکن میں اللہ کے مقبول بندوں سے ہوں، مجھے شرم آتی تھی کہ میں رمضان میں روزہ نہ رکھوں اور دودھ پی لوں، لہذا میں نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ ہے ولایت کی بنیاد اور پاکیزہ سیرت۔ لیکن حضرت کے والد گرامی جو ہیں انہوں نے رزق حلال کا پیغام دیا کہ حضرت کے والد گرامی سارے جنگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرا تھا، چڑیاں چہچہا رہی تھی، کوئل کو کو کر رہی تھی، پپیا پی پی کر رہا تھا، جگنو جا وہ اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، اور مسجد کی میناروں سے ہی الاسوارا کی آواز آ رہی تھی، وہ سدا بہار با وقار اور پر انوار لمحات میں نماز پڑھ کے باہر نکلا، دریا کے کنارے چلا تو دیکھا ایک سیب بہتا آ رہا ہے، میں نے سیب کو پکڑ لیا، اور جب سیب کو میں نے پکڑ لیا تو بشری تقاضا قدرتی غالب ہے، میں نے ایک کاش لے لیا، ایک چاک لے لیا، تھوڑی سی پیس لیا اور اس کو نگل لیا، لیکن ساتھ ہی عقل کی ناکہ جو تھی وہ ہار گئی، اور عشق کا جو زبان تھا وہ جناب بندہ ذوق سلیم جو تھا وہ بیدار ہوا، اور آواز زمین سے آئی کہ اے سالے تو ایک پاک باز انسان ہے، لیکن یہ جو سیب کی ایک کاش لی ہے کیا یہ حلال ہے؟ آپ فرماتے ہیں میری دنیا بدل گئی، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، مزاج پہ وجدان طاری ہو گیا، دل کی دھڑکنیں جو تھی وہ ان بیلنس ہونے لگی، نبضیں جو تھی وہ رکنے لگی، میں جدھر سے سیب آیا تھا اسی طرف جا رہا تھا، چلتے چلتے ارادہ کر دیا کہ مالک جو ہے اس باغ کا جس کا سیب ہوگا میں ان سے معافی لیے بغیر واپس نہیں آؤں گا، زندگی کا سودا کر لیا۔ پیغام کیا تھا کہ ایک کاش مالک کی اجازت کے بغیر لی ہے، جب تک اس کی معافی نہ ہوگی تو پھر میرا ذوق جو ہے وہ ذوق سلیم نہیں رہے گا، میرے سجدوں میں وہ کیف نہیں رہے گا، میرے رکوع و سجود و قیام و قیام میں وہ لذت سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی کی نہیں رہے گی جب تک یہ معافی نہ لوں۔ زندگی کا سودا کر لیا۔ اور دوسری طرف میں اپنے ناظرین عرض کروں، صحابین حضرات، کہ اس وقت آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ ہمارا سب سے بڑی کمزوری جو نظریہ توحید ہے، ہم جب گناہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کے بندے کوئی نہیں دیکھ رہا، اِنَّا وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تیرا مانت تیرا ہے، جب تیرا یقین اس پہ آ جائے گا اللہ کے حکم سے تو کوئی گناہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ جب یہ یقین جب ہو جائے گا کہ میرا احکم الحاکمین جو جزا و سزا کا مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے، آپ کی ذات گرامی اگنور نہیں کیا، نظر انداز نہیں کیا، سب پہ نہیں ارادہ کیا کہ غلطی ہو گئی، نہیں، چلتے چلتے تشریف لے گئے، باغ آ گیا اور ایک سیب کا پودا جو اس کی شاخیں جو ہے وہ پانی میں تیر رہی ہیں، سیب لگا ہوا ہے، سیب کو میچ کیا، مل گیا، سمجھ گئے کہ منزل مل گئی، باغ میں چلے گئے، باغ کے مالی تک رسائی ہوئی، باغ کے مالک تک رسائی ہوئی، تو ایک صاحب جلال پروقار چہرہ اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کی صورت تیری، عجیب و غریب شخصیت تھی اور طبیعت میں ایک عجز و انکسار کا ایک عجیب سما تھا، اور آنکھوں کی حیائے عثمانی کی جو تھی وہ تفسیر کر رہی تھی، ماتھے کی چمک مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے حسن جمال کی طرف رہنمائی کر رہی تھی، عجیب تمطراق تھا، سیدنا ابوبکر صدیق کی صداقت جو تھی وہ جسم کے انگ انگ سے نہا ہو رہی تھی، اور میرے آقا عمر فاروق کا جلال جو تھا وہ ان کے گفتگو میں جو تھا وہ پروقار طریقے سے اس کا مظہر تھا اور ان کی یاد تازہ کر رہا تھا۔ آپ نے عرض کیا بابا جان میں نے یہ ایک آپ کے باغ کا سیب پانی میں بہتا ہوا پکڑ لیا، یہ ایک کاش ہے، باقی یہ سارے کا سارا محفوظ ہے، تو میں حاضر خدمت ہوں۔ میرے دوستان گرامی، بطور مسلمان اور اپنے آپ کو سیدنا غوث الورا کا غلام کہنے کے والے آج اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے کہ کیا غوث الورا کا یہ میسج ہم تک نہیں آیا، ہم نے آج تک نہیں سنا، اور اگر سنا ہے تو پھر کیا عمل کیا؟ اگر عمل کرنے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں معاشرے سے جھوٹ ختم ہو سکتا ہے، رزق حرام کا تصور ختم ہو سکتا ہے، رزق حلال کی طلب جو ہے وہ بے چین کر سکتی ہے، اور جس وقت یہ کیفیت طاری ہو جائے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے ناظرین و ناظرات، حضور سید غوث الورا سے وہ صاحب کمال ولی کامل پہچان گئے کہ جس شہباز کو میں نے پھنسانے کے لیے یہ طریقت کا ذوق کا جال جو تھا وہ تان رکھا تھا وہ آ گیا قابو۔ آپ نے فرمایا بیٹا کچھ سال یہاں میرے باغ کی گوڈی بھی کرنی پڑے گی، رمبا چلانا پڑے گا،
جہاد بھی کرنا پڑے گا, مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد میں دیکھوں گا. قلت وقت ہے, جبکہ میرے بھائی میرے میزبان نوشائی صاحب نے کہا جزاک اللہ, میں ختم کرنے کے قریب لے آتا ہوں. تو آپ کی ذات گرامی نے فرمایا کہ یہ آپ نے شکر کیا. تو بابا جی نے دیکھا کہ نوجوان ہے, صاحب کمال ہے, صاحب حسن ہے, صاحب جمال ہے, اور اتنا پاکیزہ فطرت اور سلیم الفطرت اور اتنا حلیم الطبع نوجوان ہے. تو میں نے جب کہا 3 سال مثال ہے تو یہ تو گھبرا جائے گا, لیکن بچہ مسکراہٹ جو تھی وہ چہرے پہ پھیل گئی. اور آپ نے دیکھا تو فرمایا بیٹا کیوں؟ تو کہنے لگے حضور شکر ہے تھوڑا سودا کیا, میں تو زندگی بھی دینے کے لیے تیار ہوں اپنے خالق کی رضا کے سامنے, اپنے جد امجد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے رزق حلال کے فوائد جو سنے تو پڑے ہیں کہ اس میں کتنی برکتیں ہیں. جب حرام نوالا ادھر جاتا ہے ایمان باہر آ جاتا ہے. حضرت کی ذات غلامی نے وہاں غلامی کی قلت وقت ہے. تو آپ جب حاضر خدمت ہوئے تو اجازت چاہیے, تو آپ نے فرمایا بیٹا کہ میری بیٹی سے شادی کر رہے, وہ ہاتھوں سے معذور ہے, ہاتھوں سے معذور ہے, آنکھوں سے معذور ہے, سماعت سے معذور ہے, چلنے سے معذور ہے, وہ ایک جناب گوشت کا لوتھڑا ہے, لیکن آپ کو اگر اپنے حق میں زوجیت میں قبول کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی اور میں پھر معاف کر دوں گا. آپ نے وہ بھی بس شکر قبول کیا. میری بہنوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. میں اپنی ان بیٹیوں کو جو دعوت نصارہ بن کے باہر ہوتی ہیں ان سے رسول رحمت کی بیٹی سیدہ کا فاطمہ دے کے کہتا ہوں آئے میری عرض سن لے. تو مائی صاحبہ جو تھے دلہن وہ تو معذور ہے. اب آئیڈیل کیا ہوگا خاتون کون سی دلہا کے کہ وہ میں اندر جاؤں گا وہ ایک لاشا ہوگا معذاللہ جو سسر اور ساس نے بتایا. لیکن جب دروازہ کھولا تو اندر ایک پری پیکر حسن جمال خاتون نوجوان کھڑی ہے دروازے کے سامنے. آپ نے سر نیچے کر لیا. تو اس شریعت مصطفی کے مطابق خیال ہے کہ ایک اچانک نظر کی غیر محرم کو دیکھنا روا, دوبارہ ارادے سے دیکھنا ایمان کے خرمن کو تباہ کر دیتا ہے. حضرت کھڑے ہو گئے, رات گزر گئی, سر پہ برف کے جناب بندہ باہر لگ گئے, عجیب کیفیت تھی. لیکن آپ نے عشق رسول کی گرمی ہے عشق جو تھی اس سے آپ کو کوئی سردی نہ لگی. رات گزر گئی, ساتھ نے نوکرانی کو بھیجا دیکھو دلہا, تو آ کے اٹھ کے دیکھے واپس چلے گی, کہنے لگے دلہا تو باہر کھڑا ہے. آپ مائی صاحبہ بھاگا, یہ دیکھا تو بیٹا کیوں کھڑے ہو, آپ کی دلہن ہے. نہیں امی جان جو آپ نے وہ نشانیاں بتائی تھی وہ میری بیوی والی نہیں. تو مائی صاحبہ مسکرا کہنے لگے بیٹا اندھی اس لیے کہ اس نے غیر کو نہیں دیکھا, ڈوری اس لیے اس نے غیر کی آواز نہیں سنی, معذور اس لیے پہنچے یہ گلیوں میں آوارہ نہیں پھری. یہ ایک طیب طاہر دودھ اور ایک طیب طاہر خون کا مجسمہ میری بیٹی ہے. میرے فیاضان گرامی, جس کے باپ کی طہارت پاکیزگی کا یہ عالم, رزق حلال کا یہ عالم اور شریعت مصطفی کی یہ پیروی کرے, وہ بیٹا عبد القادر جیلانی ان کے نام گھر پیدا ہوتا تو کون پیدا ہوتا؟ آج بھی اگر ابراہیم کا ایمہ پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. تمہیں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. اور صدقے مقام بس آخری آپ کی والدہ مائدہ نے اب لمحہ فکریہ ان مشائخ کے لیے جو کہتے ہیں کہ دینی تعلیم کی ضرورت نہیں. حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا علم و باج کرے فقیری مرے کافر دیوانہ ہو. اگر سیدنا عبد القادر جیلانی صاحب کمال ولی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی روزے کی توہین نہیں کی, اور پہچانتے ہیں جانتے ہیں کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے, اس ولی کامل کی نہ اپنی طبیعت میں نہ ماں کی طبیعت میں آگے جا آپ ڈنڈوڑا پیٹتے کہ میں ولی کامل ہوں. نہیں, ماں عرض کرتی ہیں, ارشاد فرماتی ہے بیٹا یہ اشرفیہ آپ کے حصے کی اور لے میں اس نے ویسٹ کوٹ میں سی دیا. جب تک آپ شریعت کی تعلیم نہیں حاصل کرو گے, دینی تعلیم نہیں حاصل کرو, اتنی دیر تک آپ کے بابا کی روح نہیں خوش ہوگی. وہ ماں اس کو پتا تھا ایک بیٹا اور ان کا باپ نہیں, تو کہتی فرماتی کہ بیٹا جا, نہیں ہو سکتا. لیکن یہ دینی تعلیم کی عظمت اس عظیم ماں کی جس کی گود میں عبد القادر جیلانی آئے کہ شریعت مطالعہ سے نا واقف ہو وہ صوفی کامل ولی کامل نہیں بن سکتا. آپ کے سامنے داتا گنج بخش علی اجویری کی کشف معجوب ہے, حضور غوث الورا کی غنیت الطالبین ہے, امام غزالی کی کیمیائے سعادت ہے, حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات مجدیہ ہے. کیا وہ جناب بندہ پڑھے لکھنے والی نہیں ہے, دنیا کے مسائل اور عقائد کی اتنی ترجمانی ہوتی ہے کہ بندے کی تشفی ہو جاتی ہے. تو اگر پڑھے ہوئے نہیں تھے تو کہاں سے وہ لکھی؟ میں سمجھتا ہوں صدری علم بھی تھا,
لیکن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، وہ صاحب کمال دینی تعلیم سے برابر تھے۔ حضور تشریف لے گئے قافلے کے ساتھ، مختصر تو آپ جب گئے راستے میں ڈاکو آ گئے، ڈاکو کا کام ہے ڈاکہ مارنا۔ جب آئے انہوں نے قافلے والوں کا سامان لوٹ لیا، جب جانے لگے تو ایک کو خیال آ کہ یہ نوجوان ننھا منا کھڑا ہے، اس سے بھی پوچھ لے۔ بڑے اس نے عجیب انداز میں پوچھا، بھائی بیٹے آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت مسکرا کے فرمانے لگے، اور مسکرا کے دیکھ کے فرمانے لگے، اور جب مسکرا کے دیکھا ہوگا تو نہ قادر نہ تمام ترجمان عشق کے تمام لاہوری کلندر علامہ اقبال کی روح تڑپ گئی ہوگی۔ تو جس وقت چور کو دیکھا تو آواز کان میں روح نے دی ہوگی علامہ اقبال کی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آپ نے بس دیکھ لیا کام تو اس وقت ہو گیا، لیکن کچھ آپ کے پاس کچھ ہے، آپ نے فرمایا جو آپ کی طلب ہے وہ بھی ہے، اور جو میرے پاس ہے پھر میں بعد میں دوں گا۔ یہ دھاگا کھینچا، اشرف یہ نکال دی۔ اب ڈاکو سے پوچھے، بھائی یہ آپ نے، ہم نے تو صرف پوچھا تھا۔ فرمایا میں آپ کے پوچھنے پہ نہیں نکال کے دے رہا، میری اسیم ماں نے کہا تھا بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھنا، مشکل وقت بھی آئے جھوٹ نہ بولنا چونکہ تجھے پتہ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور سچوں کے ساتھ اللہ کہتے ہیں وہ میرے محبوب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے اپنے اماں کا کہنا مانا۔ دوستو آج میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں کیا آپ اس طرح بچوں کی گرفت کر رہی ہیں؟ جب باپ اندر بیٹھ کے باہر میں بلانے آئے تو کہے بیٹے کو ننے کو جا کے کہہ دے ابا گھر نہیں ہے، وہ آ کے کہتا ہے ڈیڈ کہہ رہے ہیں میں گھر نہیں ہوں، کیونکہ اس لیے کہ وہ انٹرینڈ جھوٹا ہے۔ جب آپ بچوں کی یہ تربیت کریں گے، بچوں کو جھوٹ کی ترغیب دیں گے، ان کا قول اس کا عمل جو ہے جب تک وہ جھوٹ جاری رہے گا اس میں آپ کو بھی اذیت ملے گی۔ میرے فیہ اللہ گرامی میں اپنی بہنوں سے آؤ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قصہ مختصر کہا بھائی جاتے نہیں، کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ فرمایا بھائی لوٹ لیا جائیں، آئے ڈاکو تھے لیکن اس مرد باکمال کی نگاہ نے چور سے ولی بنا دیا، خدا بنا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دینی تعلیم کے حصول کے لیے مسافر تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو عقل کل اور علم کل سمجھتے ہیں، ان صوفیاء کے لیے بھی پیغام محبت ہے، ہم یاریاں بھی دیتے ہیں، غوث الورا کو مانتے بھی ہیں، ان کا لنگر بھی پکاتے ہیں، لنگر کے بدلے کچھ لیتے دیتے بھی ہیں، یہ جو مرضی کرے، لیکن خدا را اگر دینی تعلیم نہیں تو دین کو دھوکہ نہ دے، اپنے عمل پہ پختگی۔ اور میں اپنی ماؤں بہنوں دوستوں سے عرض کروں گا کہ رزق حلال، صدق مقال، یہ دو اپنے زندگی کے پہلو اپنا لیں اللہ کے فضل سے۔ آج جو آپ کا یہاں اضطراب ہے، نہ گھر میں سکھ نہ چین، نہ میاں بیوی اتحاد ہے، نہ بہن بھائیوں میں ایثار ہے، نہ بچوں میں پیار ہے، عجیب و غریب ایک حالات نظر آ رہے ہیں، اور ہر گھر جو ہے وہ بے چینی کا گہوارہ ہے۔ آئیں رزق حلال، صدق مقال کو اپنا لیں، اللہ کریم کے کرم سے نبی کریم کا درود پڑھا کرے، رات کو سوتے ہوئے عرض کیا کرے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ بچوں کے سامنے ماں باپ کا کردار ماڈرن رول ہوتا ہے، آپس میں لڑے نہیں، آپس میں گالیاں نہ دیں، محبتوں کے پھول بانٹے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھروں میں خزاں گزرے گی، باہر آئے گی گلیوں میں۔ سماعت کرنے والوں کا شکریہ، کوئی لفظ زبانی ہو تو معذرت۔ رسول رحمت کے صدقے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میں اپنی بہنوں سے شرم و حیا کا پیکر بنے۔ آپ کے لیے اور کوئی ماڈرن رول نہیں، آپ کے سامنے ماڈرن رول میرے پیارے نبی کے ازواج مطہرات اور میری اماں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ کی زندگی ہے۔ آئیں اپنے اصل کی طرف پلٹ آئیں، منزل آسان، وما علینا الا البلاغ۔ پھر میں نوشاہی صاحب کا مشکور ہوں، اللہ اس ادارے کو اور انہیں برکت دے، مجھے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے بہن بھائیوں سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ اللہ سب کو جزائے خیر، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے میرے مولا کائنات، میری سننے والی ماؤں بہنوں بھائی دوست عزیز، یا الہ اس دیار غیر میں ہیں، تیری کل کے قدرت سے یہاں یہ آپ نہیں آئے،
اپنے بھیجنے کی لاج رکھے الہ ان کی مشکلیں آسان کر میرے جتنے بہن بھائی بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ تاجدار کونین کی بیماری سے شفا یابی کا صدقہ الہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما میرے نبی کی پاک بیٹیوں کی رخصتگی کا صدقہ جہاں میری بیٹیاں جوان ہیں الہی ان کے رخصتگی کے باعزت باوقار اہتمام عطا فرما سامان عطا فرما میرے ساتھیوں کے کاروبار میں برکتیں عطا کر بیماروں کو شفا عطا کر اولادوں کو صالح حیات عطا کر والدین کو بہتر تربیت کی توفیق عطا کر اور ہم جب سوئیں تو ہمیں اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کی توفیق یہ دن کو ہم نے اپنے خالق کے لیے کیا کیا اپنی عاقبت کے لیے کیا کیا اور دنیا کے لیے کیا کیا جب یہ سوچنے کی منزل آسان عطا اسلاف کا سوزے دروں کر شریک زبر آئلہ یسنوں کر خلط کی گتھیاں سلجھا چکے میرے مولا ہمیں صاحب جنوں کر یا اس بستی کو سننے والوں کو اپنی پناہ عطا کر اور خیر و برکت کی زندگی عطا اجمعین برحمتک آخر میں قبلہ پیر صاحب کا مشکور مذکور ہو لو تسی غازی کاروائی پوری کر تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان اور الحمدللہ پوری دنیا میں یہ پروگرام سنا گیا اور قبلہ حضرت صاحب کو سب نے خوش آمدید کہا ہے اور ہمارے بھائی مطلوب پیرزادہ صاحب نے بھی حضرت آپ کو سلام عرض کیا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے آمین تو انشاءاللہ سامعین کرام یہ پروگرام جس طرح پچھلے بار ہم نے قبلہ پیر صاحب کا پروگرام کیا تھا تو کتنی بار رپیٹ کرنے کے لیے کہا گیا تو اب بھی انشاءاللہ یہ پروگرام انشاءاللہ رپیٹ ہوگا انشاءاللہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ منڈے تک کے لیے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو انشاءاللہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ قبلہ پیر صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیں کیونکہ ان کی بھی طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے پھر بھی یہاں یو کے میں تشریف لاتے ہیں ہمیں زیارت کا شرف عطا فرماتے ہیں سعادت عطا فرماتے ہیں اور ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہم سب کے سروں پر قائم و دائم عطا فرمائیں کیونکہ یہ ان کی محبت ہے جس طرح یہ اپنے مریدوں سے محبت فرماتے ہیں اس طرح وہ جو ان کے مرید نہیں ہیں ان سے بھی محبت فرماتے ہیں الحمدللہ جب بھی کوئی ان کی مجلس میں جاتا ہے تو بیٹھتا ہے انشاءاللہ وہی پیار اور محبت ملے گا آپ کو جو ان کے مرید انشاءاللہ پاتے ہیں الحمدللہ میں بھی قبلہ پیر صاحب کی انشاءاللہ مجالس میں کتنی مرتبہ جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے لیکن جو پیار اور محبت ان کے اندر میں نے دیکھا ہے الحمدللہ وہ بہت سارے مشائخ کے ساتھ میرے انشاءاللہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے لیکن میں نے کسی بھی ایسی اور کسی مشائخ کے اندر یہ بات نہیں دیکھی ہے تو قبلہ پیر صاحب کا سایہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی دعا فرمائیں کہ ایسے بزرگان دین کی ہمیں ضرورت ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ دور کس طرف جا رہا ہے قبلہ پیر صاحب نے ہمیشہ یہی فرمایا ہے کہ اگر آپ کو یہ کہتے ہیں جادو ہو گیا ٹونا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا ہے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں انشاءاللہ قرآن پاک پڑھیں درود پاک پڑھیں یہ میرے پاس قبلہ پیر صاحب کی یہ بک ہے ردائے کبیر اس میں سے اگر آپ کو یہ چاہیے ہو تو انشاءاللہ یہ مل جائے گی تو اس میں آپ کے جو آپ کی زندگی ہے روزمرہ کی اس کے مسائل موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کی پریشانیاں ہیں دکھ ہیں تکلیفیں ہیں ان کے لیے قبلہ پیر صاحب نے یہاں وظائف بھی لکھے ہوئے ہیں تو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان کی انشاءاللہ دعا برکت سے انشاءاللہ آپ کے کام انشاءاللہ سنور جائیں گے تو آپ خدا رہا ان کا بھی یہ قبلہ پیر صاحب کا بھی یہ میسج ہے کہ آپ دار دار نہ پھریں جو ایسے پیر ہیں یا جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے بچیں تو اللہ اور اللہ کے حبیب کا جو رستہ ہے وہی پر انشاءاللہ چلیں اور انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پیش کریں انشاءاللہ یہی اصل میں جو ہے بات ہے یہی انشاءاللہ اصل میں دین ہے تو انشاءاللہ زندگی اور وقت وفاق کی تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Are you craving
looking for a takeaway this evening? Established in 1994, Delizia Fast Food have an extensive menu ranging from crispy southern fried chicken, tasty pizzas, mouth-watering kebabs, and succulent burgers to perfected pastas and cheesy jacket potatoes. We've got you covered. Visit us at 169 London Road, Derby, or order on 01332 204444. You can now order all your favorite dishes online with express delivery straight to your door. Check out our menu on www.deliziafastfood.com. Download our mobile app from your app store. You can now also eat in our seating area. Limited availability for iftar bookings. Book now to avoid disappointment. Pizza! Pioneers of fresh, non-stunned halal meat in UK. M. Najib and Sons. Quality meat suppliers to shops and market traders. Unbeatable offers and exceptional service. Want to know how we match up to your existing supplier? Give us a call on 01283 520 011. You won't be disappointed. M. Najib and Sons, Church Broughton Road, Mary Lane, Boston, Derbyshire, DE 655PW. At the Meat Centre, we know exactly where all our beef, lamb, chicken and fish come from, so you can be sure that you are getting the highest grade, healthy, fresh, non-stunned halal meat in the UK. Visit the Meat Centre today on Lowerdale Road, just off Normington Road. Call 01332 205955. Great value supplies for restaurants and takeaways from TMC Catering Services. Harrington Street, Derby. Call 01332 354216. We deliver nationwide quality that you can trust from M. Najib and Sons. Struggling with your vision? Going to the opticians doesn't have to be a daunting experience. At Burrows Opticians, we pride ourselves in great customer service and a wide range of budget-friendly and designer frames. With years of experience, we'll make sure you get all the support you need so you can go about your daily life without a tickle. Book your appointments today on 01332 345 034. Based in the heart of Derby, Matrix Solicitors is a one-stop shop for legal advice and services in the city. We specialize in property conveyance, personal injury, family law, employment, immigration, debt recovery, and more. Our professional expertise, attention to detail, and a supportive approach will ensure your needs are fully understood, allowing us to provide you with the best possible service. Visit us at Matrix Solicitors, 258 Normanton Road, Derby, or call 01332 363 454. Are your acne scars reducing your confidence? No problem. We've got a solution for you. Meet the Esther Medical Group, an award-winning clinic in the UK and Turkey for hair and skin treatments, providing acne scarring removal, fungus removal, skin tightening, and the all-new hydrofacial treatment. All treatments are administered by talented healthcare professionals in a safe and clinical environment. Book a free consultation with us today by visiting our website esthermedicalgroup.uk or call 0115 784 9191, 86 Melton Road, West Bridgeford, Nottingham. Radio Ikhlas, your Muslim lifestyle radio station.